ایک بات آپ سے عرض کروں میں، جتنا اپنے آپ کو مجاہدوں کا عادی بناؤ گے نا اتنی ہی خوش و خرم زندگی گزرے گی. یہ بات خوب یاد رکھو، خوش و خرم زندگی عیش و عشرت میں نہیں ہے. آپ کی ہر خواہش اگر پوری ہوگی نا آپ ڈپریشن کے مریض بن جاؤ گے. آج دنیا میں جو ڈپریشن کی بیماری پھیل رہی ہے نا، اسٹریس ہے، ڈپریشن ہے، وہ زیادہ تر اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی. لوگوں کی اس زمانے میں جتنی خواہشات پوری ہو رہی ہیں پہلے کبھی بھی نہیں ہوتی تھیں. پہلے تو گرمی ہوتی تھی تو پنکھا نہیں تھا، اب ایئر کنڈیشن ہے. پہلے جانا ہے تو کنوینس نہیں ہے، پیدل ہی جا رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ صفائی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، پہلے کپڑے خود دھونے پڑتے تھے، واشنگ مشین نہیں تھی. کھانے کے 2-4 مخصوص چیزیں تھیں، اتنی ڈشیں جو ہوٹلوں میں جا کے ہمیں 25 قسم کی ڈشیں نظر آتی ہیں، یہ سب نہیں تھا. لیکن خودکشیاں بولو بھائی نہیں ہوتی تھی، خودکشیاں نہیں ہوتی تھی. تو یاد رکھو، انسان جب اپنی منمانی زندگی کا عادی ہوتا ہے تو دل کا سکون ختم ہوتا ہے. تو روزہ ایسی چیز ہے جو انسان کو اس کی خواہشات پہ کنٹرول سکھاتی ہے، کیونکہ انسان کو سب سے مرغوب چیز نا کھانا پینا لگتا ہے. تبھی آپ دیکھیں کہ چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں لازمی. انگریز کے بارے میں مشہور ہے کم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے کم کھاتے ہیں، لیکن کھاتے بہت مرتبہ ہیں، بہت دفعہ کھاتے ہیں. وہ آفس میں جا کے چائے پیئیں گے، پھر تھوڑی دیر بعد کچھ کھائیں گے. آج ایک صاحب بتا رہے چائنا والے بہت تھوڑا کھاتے ہیں لیکن دن میں 7 دفعہ کھاتے ہیں، یعنی ہر دفعہ تھوڑا کھائیں گے پھر تھوڑا کھائیں گے. تو یہ کھانا ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہوتا. ہر وقت جگالی کرتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے بکری کی طرح. لوگوں کا بھی یہی حال ہے، صبح اٹھ کے کچھ نہ کچھ کھائیں گے، پھر جناب آفس جا کے چائے پیئیں گے ورنہ کام میں دل ہی نہیں لگتا. پھر دوپہر کو کھانا کھائیں گے، پھر اس کے بعد چائے پیئیں گے، پھر سگریٹ پیئیں گے، پھر نسوار رکھ لیں گے، پھر گٹکا رکھ لیں گے، پھر شام کو گھر آ کے چائے پیئیں گے، پھر مغرب کے بعد کچھ کھائیں گے، پھر عشاء کے بعد کچھ کھائیں گے، اور شام کی چائے میں سموسے بھی کھائیں گے، تھوڑا سا پکوڑوں کا بھی لک آئے گا اس میں. کھا رہا ہے، وجہ کیا ہے کہ لوگ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یار دل نہیں لگ رہا کام. جب آپ روزہ رکھو گے، بغیر کھائے سارا دن کام کرو گے، چند دن تو مصیبت ہوگی لیکن پھر آپ کو اللہ کی قسم اسی لائف اسٹائل میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. یہ ہر وقت بکریوں کی طرح کھانا یہ انسانوں کا کام. اور یہ بھی یاد رکھو، جو آدمی چائے پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے. اس لیے چائے سگریٹ چھوڑ دو. میں جب چائے پیتا تھا میرے لیے روزہ اتنا مشکل کام تھا، کیونکہ صبح سحری میں چائے پی لی، اس کے بعد جب 10-11 بجتے تھے چائے کا دل چاہتا تھا، کام میں دل ہی لگ رہا. اب چائے چھوڑ دی تو الحمدللہ روزہ رکھنا آسان ہو، کیونکہ بھوک پیاس برداشت ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اول تو یہ جو اب ٹھنڈے روزے شروع ہو رہے ہیں ان میں پیاس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. روزہ مسئلہ جب کرتا ہے جب پیاس لگے. اب ٹھنڈک کے روزے آ رہے ہیں، ان میں پیاس نہیں لگتی، بھوک تھوڑی لگتی ہے. بھوک تو برداشت کرنے کے فائدے ہی فائدے ہیں، صحت کو بھی بہت فائدہ، دماغ تیز ہو جاتا ہے. دیکھو یاد رکھو، اسلام نے کبھی کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیا جس کا صحت کو نقصان ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دین فطرت ہے نا. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی عادت بتائی ہے کہ وہ روزے رکھتے ہیں. یہ جتنی باتیں میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، کوئی آپ سمجھے کہ روزانہ حضرت جی روزے سے رہتے ہوں گے. میں بار بار کہتا ہوں کہ مجھے کوئی بہت نیک سمجھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. میں جتنی باتیں کہتا ہوں نا یہ اس لیے تاکہ مجھے بھی اللہ توفیق دے دے کہ کیا یار صبح شام ہر وقت کھاتے رہتے ہو جگال. میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں. ابھی دوپہر جب کھانا کھاتا ہوں نا جامعہ میں تو قیلولہ کیا، قیلولہ کے بعد اب چائے تو چھوٹ گئی، اب عجیب سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، منہ خالی خالی. تو پھر میں کیا کرتا ہوں، دکان سے جا کے ایک جوس لیتا ہوں، تھوڑا سا اوریجنل جوس ہوتا ہے وہ پیا. اب میں سوچ رہا ہوں یہ بھی پخ جو لگائی ہوئی ہے نا اس سے جان چھڑاؤ. کیا ہے منہ خالی خالی ہے تو کیا ہوا، مسواک کرو، برش کرو، وضو کرو، نہاؤ دھو، تمیز سے جا کے اپنا مطالعے میں تکرار میں جو بھی کام میں لگ جاؤ. یہ کیا ہم لوگوں نے مسلط کی ہوئی ہیں یہ چیزیں، کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں. تو میں اتنا زور اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھے بھی توفیق دے. اپنے آپ کو بھی ملامت کر رہا ہوں، میں کیا بکریوں کی طرح ہر وقت کھاتے رہتے ہوں. ویسے اتنا کھاتا نہیں ہوں الحمدللہ میں، لیکن پھر بھی جتنا کھا رہا ہوں نا وہ نہیں کھانا چاہیے اتنا انسان کو. تو اب کیا ہے، جب آپ سو کے اٹھتے ہیں نا تو سب سے بہترین طریقہ ہے مسواک کریں. آپ فریش ہو جائیں گے، یا نہا لیں. جوس پینے سے بہتر، بسکٹ پینے سے بہتر، بسکٹ کھانے سے بہتر کیا ہے، نہا لو. آپ جا کے نہاؤ، اتنا فریش ہو جاتا ہے. نہانا شریعت کا بھی حکم ہے، ثواب بھی ملتا ہے، اس سے پاک صاف ہو جاتے ہیں. ہم جب جسم پہ پانی بہاتے ہیں نا بلڈ کا سرکولیشن تیز ہو جاتا ہے، یہ رپورٹ ہے.
وضو کرنے سے آدمی فریش کیوں ہوتا ہے؟ آپ کے بلڈ کا سرکولیشن تیز ہوتا ہے. چائے سے بھی یہی ہوتا ہے, بلڈ کا سرکولیشن تیز ہوتا ہے, لیکن وہ نقصان دہ والا تیز ہے. اس پہ کبھی اور الگ سے میں رپورٹ پیش کروں گا انشاءاللہ. تو نفلی روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں, اس سے یہ جو ہر وقت لذت کے ہم عادی ہو گئے نا, ہر وقت کچھ نہ کچھ مزہ آئے بس ہمیں, یہ عادت ہماری آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے. پھر محنت کے اور کام کے عادی بنتے ہیں, اور تھوڑے دنوں میں اس روزے کے پھر ہم عادی ہو جاتے ہیں. پھر پیٹ بھی کم ہو جائے گا, جسم بھی ہلکا ہو جائے گا, کولیسٹرول بھی ختم ہو جائے گا, چست ہو جائے گا. پھر اس کو ہر وقت یہ نہیں چاہیے یار میرا دماغ گھوم رہا ہے مجھے چائے چاہیے, میرا دماغ گھوم رہا ہے مجھے ذرا 2 پکوڑے دینا یار, یہاں سے 2 سموسے دینا. کھا کھا کے عجیب سی شبیہ کیسی بن رہی ہے, یعنی یہاں سے یوں شروع ہو کے یوں آ کے واپس ٹرن مارتا ہے. کسی بندے کو آپ اگر یوں ایسے یوں کریں نا یوں, تو وہ یوں ہو رہا ہے, دونوں طرف سے کریں, یوں ہوگا پھر یوں ہوگا, ادھر سے کولے نکلے ہوئے ادھر سے توند نکلی ہوئے, پھر یوں آ گئے. یہ ہمارا یہ کیا ہے, ہماری اسمارٹنیس ہے. کوئی اس پہ تھوڑا سا کم ہے, کوئی زیادہ ہے. مستقبل سب کا یہی ہے. اگر کوئی نہیں ہے نا اس طرح کا, تو تھوڑے دنوں میں ہونے والا ہے. اور اگر یوں نہیں بھی ہوتے تو اندر سے ایسے ہی ہو رہے ہوتے ہیں, کیا کیا بیماریاں آ رہی ہیں کیا. تو روزہ رکھنے سے بہت اسٹیمنا بڑھتا ہے, انسان اپنی خواہشات نفسانیہ پر قابو پانا سیکھتا ہے. روزہ رکھنے کی عادت ڈالو, بد نظری بھی چھوٹے گی. روزہ رکھنے کی عادت ڈالو, فحش کام بھی چھوٹیں گے انشاءاللہ. بڑی برکتیں ہیں روزے کی. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے گھر والوں کو بھی عادی بنائیں.